اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ فرما دیا اور اسی دوران دین کی تکمیل کا اشارہ بھی ہو گیا۔ ماہ ذیقعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ اس سال حج کی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ بعض روایت کے مطابق 24، 25 یا 26 ذیقعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ اصحابہ کے حج کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے اس دوران جمعرات، جمعہ یا ہفتے کا روز تھا، اور جب آپ مدینہ سے روانہ ہوئے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روایت کے مطابق 80,000، 90,000 یا 1 لاکھ سے زیادہ اصحابہ ساتھ تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے، راستے میں یمن سے حضرت علی کی قیادت میں اور ابو موسیٰ اشعری کی قیادت میں بہت سارے قافلے بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ مدینہ سے روانگی کے دوران مدینہ کا قائم مقام گورنر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو مقرر کیا۔ مدینہ سے نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ذوالحلیفہ میں نماز عصر ادا کی۔ مدینہ سے روانگی کے تقریباً 7 سے 8 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مکہ کے قریب پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بطحہ میں پڑاؤ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بطحہ پہنچے وہ اتوار کا روز تھا۔ اس کے بعد اگلے 4 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر قیام کیا۔ اس دوران اتوار، پیر، منگل اور بدھ یعنی 4 ذی الحجہ، 5، 6 اور 7 ذی الحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ رہے۔ 8 ذی الحجہ کو جسے یوم ترویہ یا یوم ترویہ یا یوم مینا کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز تک وہیں موجود تھے۔ فجر کی نماز آپ نے مقام بطحہ میں ادا کی۔ اس کے بعد دن کے ابتدائی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، جو کہ اس حج کے دوران تقریباً پہلا خطبہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مناسک حج کے متعلق آگاہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے 2 چادروں پر مشتمل سفید احرام باندھا اور مسلمانوں کو اس کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام مینا تشریف لے گئے۔ مقام مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی۔ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کی فجر کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مینا میں ادا کی۔ طلوع فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے مقام پر چلے گئے۔ عرفات کی جانب روانگی کے دوران ایک خیمے میں جو کہ مقام نمرہ میں نصب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آرام فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ نامی سرخ اونٹنی پر سوار ہوئے اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طویل خطبہ ہے جس کو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اس خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عرفات میں ہی ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھے ادا کی۔ غروب آفتاب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عرفات میں ہی رہے۔ دن ڈھلتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام مزدلفہ چلے گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھے ادا کی اور رات وہیں پر قیام کیا۔ فجر کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مزدلفہ میں ادا کی۔ اس کے بعد تقریباً سورج طلوع ہونے سے پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح میں مشغول رہے۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کے روز جب سورج طلوع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام مینا پہنچے اور وہاں پر شیطان کو کنکر مارے۔ مینا پہنچنے کے بعد جمرات عقبہ کی رمی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کرنے کے بعد ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کی غرض سے بیت اللہ کی جانب گئے۔ بعض روایت کے مطابق یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ سے واپسی پر ادا کیا اور بعض کے مطابق اس سے پہلے اسی مقام پر خطبہ دیا۔ یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزبہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر دیا۔ اس کے بعد 11 اور 12 ذی الحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ہی قیام فرمایا اور اس دوران آپ نے جمرات کی رمی کی۔ اس مقام پر قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ذی الحجہ کو بھی ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 ذی الحجہ بروز منگل کو مینا سے روانہ ہوئے۔ اس روانگی کے دوران مقام محسب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ آئے اور طواف صدر
یا طواف رجوع یا طواف واجب ادا کیا۔ اس طواف کو طواف وداع بھی کہا جاتا ہے۔ طواف وداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نچلے رستے سے آپ مکہ سے روانہ ہوئے مدینہ کی جانب۔ اس حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے اختلافی رائے ہیں، جن میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ خطبہ ایک خطبہ نہیں ہے، یہ بہت سارے خطبات کا مجموعہ ہے جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ بعض روایت کے مطابق اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ارشادات فرمائے اس کا مجموعہ یہ خطبہ ہے۔ بہرحال جتنا بھی اختلاف اس خطبے کے حوالے سے موجود ہو، لیکن اوورآل جتنی انفارمیشن، جتنی معلومات اس خطبے کے بارے میں موجود ہے، باقی کسی واقعات کے بارے میں شاید اتنی نہ ہو، کیونکہ اس خطبے کو سننے والے افراد بہت زیادہ ہیں اور اس کو روایت کرنے والے افراد بھی کافی زیادہ ہیں۔